جنوبی ہند کی سرسبز زمین آف میسور، جہاں پہاڑ، جنگلات اور قلعے ایک عظیم تاریخ کے گواہ تھے۔ اسی سرزمین پر 20 نومبر 1750 کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا نام وقت کے ساتھ تاریخ میں گونجنے والا تھا۔ یہ بچہ تھا ٹیپو سلطان۔ اس کا اصل نام رکھا گیا فتح علی خان، لیکن اسے ٹیپو کیوں کہا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان اولیا کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے والدین کا یقین تھا کہ یہ بچہ صرف ایک شہزادہ نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ ٹیپو سلطان کسی عام خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے والد حیدر علی ایک غیر معمولی سپاہی سے بادشاہ بنے۔ انہوں نے اپنی محنت، ذہانت اور بہادری سے میسور کی سلطنت کو مزید طاقتور بنایا، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنے والا وقت کبھی بھی آسان نہیں ہوگا۔ ٹیپو سلطان کا بچپن عام نہیں تھا۔ جہاں دوسرے شہزادے محل کے باغوں میں کھیلتے تھے، وہیں ٹیپو میدان جنگ کے سائے میں پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونے نہیں بلکہ لکڑی کی تلوار تھی۔ اس کا کھیل جنگی مشقیں تھیں، چونکہ اس کے والد جانتے تھے کہ آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ برطانوی طاقتیں بڑھ رہی تھیں، سازشیں ہو رہی تھیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو محفوظ بچپن دینے کے بجائے مضبوط مستقبل دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن چھوٹا ٹیپو اپنے والد کے سامنے تلوار لیے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا، لیکن حیدر علی نے اسے کہا، بیٹا، تلوار صرف ہتھیار نہیں بلکہ عزت ہوتی ہے، اور عزت کی حفاظت کمزور لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی دن اس بچے نے خوف پر قابو پانا سیکھ لیا۔ ٹیپو کو سکھایا گیا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، رفتار اور کنٹرول بھی ضروری ہے۔ وہ گھنٹوں گھوڑوں پر سوار رہتا، گرتا، زخمی ہوتا، لیکن دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ ہر زخم اسے مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ ٹیپو سلطان صرف ایک جنگجو نہیں بن رہا تھا، اسے سکھایا جا رہا تھا دشمن کی سوچ کو پڑھنا، جنگی نقشے سمجھنا، فیصلہ سازی کرنا اور لیڈرشپ کیسے کی جاتی ہے اسے اس کے گربے دیے جا رہے تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ فوجی اجلاسوں میں بیٹھتا جہاں بڑے بڑے جرنیل باتیں کرتے۔ وہ خاموشی سے سنتا اور ان سے سیکھتا۔ اس کی تربیت صرف جنگ تک محدود نہیں تھی، اسے قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی گئی۔ عدل و انصاف اور صبر سکھایا گیا، کیونکہ ایک حکمران کے لیے صرف طاقت کافی نہیں ہوتی، انصاف بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب ایک شیر شکار سیکھ لیتا ہے تو جنگل اس کا نام یاد رکھتا ہے۔ اب تک ٹیپو سلطان صرف تربیت لے رہا تھا، لیکن اب وقت آ چکا تھا اصلی جنگ کا۔ جنوبی ہند کی زمین آگ میں جل رہی تھی۔ ایک طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی طاقت بڑھا رہی تھی، اور دوسری طرف میسور اپنی آزادی بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ زندگی اور موت کا کھیل تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر ٹیپو کو بادشاہ بننا ہے تو اسے میدان جنگ میں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ توپوں کی گرج، تلواروں کی چمک اور میدان میں چیخو پکار۔ اسی ہنگامے میں ایک نوجوان گھوڑے پر سوار آگے بڑھتا ہے، اور وہ ہے ٹیپو سلطان۔ ٹیپو صرف بہادر نہیں تھا، وہ ذہین بھی تھا۔ وہ دشمن پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے چالاکی سے حملہ کرتا۔ رات کے وقت اچانک حملہ کرنا، دشمن کو گھیرنا، تیزی سے وار کرنا اور وار کر کے واپس آنا، یہ سب کچھ انگریزوں کے لیے نیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں جب میسور کی فوج دباؤ میں آ گئی تو ٹیپو نے ایک خطرناک اور بڑے حکمت والا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنے دستے کو لے کر دشمن کی بیک سائیڈ سے حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ انگریز فوج گھبرا گئی، اور یہی لمحہ تھا جب جنگ کا رخ بدل گیا۔ اور اس جنگ کے بعد میسور کی فوج نے ٹیپو سلطان کو صرف ایک شہزادہ نہیں سمجھا بلکہ ایک لیڈر مان لیا۔ سپاہی اس کے پیچھے بغیر کسی خوف کے لڑنے لگے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ نوجوان انہیں جیت ضرور دلائے گا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران بھی حیران تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکا صرف 16-17 سال کا ہے یا کوئی تجربہ کار جنرل۔ ٹیپو کی حکمت عملی ان کے لیے ایک پہیلی بن چکی تھی۔ ایک جنگ، پھر دوسری، پھر تیسری، ٹیپو سلطان نے مسلسل دشمن کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، اور اب حالات بدل چکے تھے۔ انگریز فوج جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، اب ایک نوجوان سے ڈرنے لگی تھی۔ ان کی خفیہ انٹیلیجنس کی رپورٹ میں لکھا جانے لگا کہ ٹیپو سلطان ایک خوفناک اور غیر متوقع دشمن ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ 1782 میدان جنگ کی دھول ابھی بیٹھی بھی نہیں تھی کہ ایک خبر نے پورے میسور کو ہلا دیا۔ حیدر علی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ شخص جس نے ایک عام سپاہی سے اٹھ کر ایک طاقتور سلطنت کھڑی کی تھی، آج خاموش تھا۔ ٹیپو سلطان کے لیے یہ صرف ایک بادشاہ کی موت نہیں تھی، یہ ایک باپ کا بچھڑ جانا تھا، ایک رہنما کا چلے جانا تھا،
ایک استاد سے محروم ہو جانا تھا اور ایک سایہ جو ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا وہ اب نہیں تھا۔ کل تک جو ایک شہزادہ تھا وہ آج اس سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ کوئی تیاری نہیں، کوئی وقت نہیں، صرف ایک حقیقت کہ اب تمہیں سب کچھ سنبھالنا ہے۔ تخت پر بیٹھنا جتنا مشکل تھا اسے بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ دربار میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس نوجوان کو کمزور سمجھتے تھے، کچھ وفادار تھے اور کچھ صرف موقع کی انتظار میں۔ ایک طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تیار کھڑی تھی اور دوسری طرف اپنی اندر کی سیاست۔ ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ کہتے ہیں کہ تخت سنبھالتے ہی ٹیپو سلطان نے ایک اعلان کیا، یہ سلطنت میرے باپ کی امانت ہے اور میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اعلان جنگ تھا۔ تخت سنبھالتے ہی انگریزوں نے دوبارہ دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا کمزور بادشاہ ہوگا اور یہ ایک آسان شکار ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی نوجوان ہے جو پہلے خود کو میدان جنگ میں ثابت کر چکا ہے۔ ٹیپو سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف تخت پر بیٹھ کر بادشاہت نہیں کرے گا، وہ اپنے فوج کے ساتھ میدان میں اترے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہ وہ صرف نام کا سلطان نہیں ہے بلکہ وہ ایک حقیقی سلطان ہے۔ لیکن ایک حقیقت اور بھی تھی کہ بادشاہ بننا انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ انسان کسی کے آگے اپنے راز نہیں کھول سکتا، نہ کسی کو اپنا دکھ بتا سکتا ہے، نہ ہی کمزوری، کیونکہ ایک بادشاہ کو ہمیشہ مضبوط نظر آنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تیزی سے اپنی طاقت پھیلا رہی تھی، لیکن ان سب کے سامنے کھڑا تھا ایک اکیلا تنہا بادشاہ اور سلطان ٹیپو سلطان۔ میسور اب بھی آزاد تھا اور یہی آزادی انگریزوں کو کھٹک رہی تھی۔ انگریزوں نے پہلے جنگ نہیں چھیڑی، انہوں نے کوشش کی ٹیپو سلطان کو چکانے کی۔ معاہدے، لالچ، دھمکیاں، انہوں نے پیغامات بھیجے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں طاقت بھی دیں گے اور سکون بھی۔ ٹیپو کے پاس دو راستے تھے، آرام اور غلامی، یا پھر جنگ اور آزادی۔ سوچیں اس نے کیا چنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں ترجیح دیتا ہوں شیر کے ایک دن کی زندگی کو گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی پر۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا بغاوت کا، آزادی کا اور جنگ کا، اور اس کے بعد اب کوئی واپسی نہیں تھی۔ ٹیپو نے فوراً حکم دیا، فوج کو تیار کیا جائے، قلعوں کو مضبوط کیا جائے اور ہتھیاروں کو اپ ڈیٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ میسور جنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ٹیپو سلطان صرف ایک بہادر جنگجو نہیں تھا، وہ ایک عظیم انوویٹر بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دشمن طاقتور ہے تو اسے شکست دینے کے لیے کچھ نیا کرنا پڑے گا، اور یہی سوچ ایک ایسی ایجاد کا سبب بنی جس نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ ٹیپو سلطان اور اس کے والد حیدر علی نے مل کر ایک نئی ٹیکنالوجی تیار کی تھی، اور وہ تھے میسورین راکٹ۔ یہ کوئی عام آتش بازی نہیں تھی، یہ تھے آئرن کے راکٹ، بارود سے بھرے ہوئے، دور تک جانے والے اور بے قابو تباہی پھیلانے والے۔ اس وقت دنیا میں زیادہ تر راکٹس کمزور اور بے اثر ہوتے تھے، لیکن میسور کے راکٹس زیادہ دور تک جاتے تھے، زیادہ طاقتور دھماکہ کرتے تھے، اور سب سے اہم، دشمن کے دل میں خوف پیدا کرتے تھے۔ جب پہلی بار یہ راکٹس جنگ میں استعمال ہوئے تو منظر کچھ ایسا تھا، آسمان میں آگ کی ایک لکیر اور پھر زوردار دھماکہ اور ہر طرف افراتفری۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہی گھبرا گئے، انہوں نے ایسا ہتھیار پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور انگریز سپاہیوں کے لیے یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ انگریزوں کے سپاہی کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اگلا دھماکہ کب اور کہاں ہونے والا ہے۔ ٹیپو سلطان جانتا تھا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس کے لیے اسٹریٹجی ضروری ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کا ایک خاص یونٹ تیار کیا، جسے آج ہم راکٹ کارپس کہہ سکتے ہیں۔ یہ سپاہی صرف راکٹ چلانے کے ماہر تھے، یہ تیزی سے حملہ کرتے، دشمن کو کنفیوز کرتے اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے۔ یہ ایک نئی قسم کی جنگ تھی۔ جب انگریزوں نے ان راکٹس کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور بعد میں انہوں نے انہی راکٹس پر اسٹڈی کی اور انہی سے متاثر ہو کر اپنی ٹیکنالوجی بنائی، جسے بعد میں کانگریو راکٹس کہا گیا۔ یعنی جیسے وہ شکست دینا چاہتے تھے، اسی سے وہ سیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک حقیقت نمایاں تھی کہ ٹیکنالوجی جنگ کو بدل دیتی ہے۔ ٹیپو سلطان اب تک بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن ایک بات نمایاں تھی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اکیلی نہیں تھی، وہ ایک عالمی طاقت تھی جس کے پیچھے بے شمار وسائل، پیسہ اور اتحادی تھے، اور میسور اکیلا تھا۔ ٹیپو نے فیصلہ کیا کہ اگر دشمن عالمی ہے تو مقابلہ بھی عالمی ہونا چاہیے۔ ٹیپو سلطان نے مختلف طاقتوں کو اتحاد کے پیغام بھیجے۔ سب سے اہم نام تھا نیپولین،
जो उस वक्त यूरोप में एक उभरती हुई ताकत था। टीपू को उम्मीद थी कि अगर फ्रांस उसका साथ दे तो बरतानिया को रोका जा सकता है। फ्रांस और बरतानिया पहले ही दुश्मन थे और टीपू का ख्याल था कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है। कहा जाता है कि टीपू ने नेपोलियन को दावत दी कि वो हिंदुस्तान आए और मैसूर की लीडरशिप के साथ मिलकर बरतानिया का मुकाबला करे। टीपू सुल्तान ने सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि मुस्लिम हुक्मरानों से भी राब्ते किए, उस्मानी सल्तनत से और दीगर इस्लामी ताकतों से। उसे उम्मीद थी कि मुसलमान हुक्मरान एक दूसरे का साथ देंगे। दिन गुजरने लगे, महीने गुजर गए। टीपू सुल्तान इंतजार करता रहा, कभी फ्रांस के जवाब का तो कभी किसी मुस्लिम सल्तनत के जवाब का, लेकिन खामोशी। रफ्ता रफ्ता एक तल्ख हकीकत सामने आई, कोई बड़ा इत्तेहाद नहीं बन सका। नेपोलियन अपनी जंग में मसरूफ था और बाकी हुक्मरान या तो कमजोर थे या फिर अपने मसाइल में उलझे हुए। अब सूरत हाल वाज़ेह थी कि टीपू को अकेले ही लड़ना होगा। ना कोई बड़ी फौज, ना कोई बड़ी फौजी मदद, ना कोई आलमी इत्तेहाद, सिर्फ अपना हौसला, अपनी फौज और अपनी सरजमीन। सिर्फ एक चीज नहीं बदली और वो ये थी कि टीपू का हौसला। उसने फैसला किया कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, वो अकेले लड़ेगा। हर जंग मैदान में नहीं हारी जाती, कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो आपको आपके अपने हिरा देते हैं। टीपू सुल्तान बाहर के दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके दरबार के अंदर भी गद्दार मौजूद हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि टीपू सुल्तान को मैदान में हिराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। खरीद लो उन लोगों को जो उससे ज्यादा करीब हैं। लालच एक ऐसा हथियार है जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ दरबारी, कुछ अफसर जो कल तक टीपू सुल्तान की वफादारी के दावे करते थे, आज दुश्मन की जेब में थे। उन गद्दारों ने फौजी राज बताना शुरू किए। मंसूबे पहले से दुश्मन को बता दिए जाते, किलों की कमजोरी जाहिर कर दी गई और इस तरह टीपू सुल्तान जंग होने से पहले ही जंग हारने वाला था। तारीख में एक नाम खास तौर पर लिया जाता है, मीर सादिक। कहा जाता है कि इसने सबसे बड़ा धोखा दिया, ऐसा धोखा जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। सरंगापटम किला मैसूर की जान थी और टीपू सुल्तान की आखिरी पनाहगाह। किले की दीवारें मजबूत थीं, मगर दुश्मन की तादाद और ताकत ज्यादा थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके इत्तेहादी तमाम तर ताकत मिलाकर उस पर हमला करने आए थे। अप्रैल 1799 अंग्रेजों ने किले का मुहासरा शुरू किया। टीपू सुल्तान जानता था कि यह फैसला कुन लड़ाई है। ये वो लम्हा था जब हर सिपाही की जान और हर दिल का हौसला आजमाया जाने वाला था। टीपू सुल्तान मैदान में निकल आया, अपने सिपाहियों के दरमियान, तलवार हाथ में थी और आंखों में आग। उसने कहा, हम मर सकते हैं लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। टीपू सुल्तान ने अपने मैसूरियन रॉकेट्स का भरपूर इस्तेमाल किया। दुश्मन हर तरफ से घबरा रहा था, तोपें, तलवारें और आसमानों से रॉकेट्स की बारिश, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। मीर सादिक ने किले के दरवाजे खोल दिए और दुश्मन फौज अंदर दाखिल हो गई। टीपू सुल्तान के सिपाही हैरान और गमज़दा थे। एक तरफ बहादुरी और दूसरी तरफ धोखा था। 4 मई 1799 टीपू सुल्तान अपनी तलवार से लड़ते लड़ते गिर गया। उसने जान दे दी मगर अपनी इज्जत, हौसला और आजादी का जज्बा कायम रखा। उसने गुलामी कबूल नहीं की। ये आखिरी लम्हा तारीख की सबसे शानदार और दर्दनाक शहादत बन गया। टीपू सुल्तान मर गया, लेकिन उसका नाम, हौसला और आजादी का जज्बा आज भी जिंदा है। मैसूर की जमीन ने एक शेर खो दिया, मगर उसकी आजादाना रूह और तारीख ने उसे अमर कर दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज को जानने के लिए और तारीख में झांकने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपका होस्ट असनाद नवाज इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।